أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين خبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهزرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. आसान तर्जमा इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो जो यकफुरून इनकार करते हैं बेआयाती आयतों का अल्लाह व यक़्तुलून और कत्ल करते हैं अन्नबिय्यीन नबियों को बिग़ैर हक़्क़िन नाहक़ व यक़्तुलून और कत्ल करते हैं अल्लज़ीना जो लोग
وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے ہیں الذین جو لوگ یأمرون حکم کرتے ہیں بالقسط انصاف کا من الناس یأمرون حکم کرتے ہیں بالقسط انصاف کا من الناس لوگوں سے فبشرہم سو انہیں خوشخبری دیں بعذاب عذاب علیم دردناک۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا لوگوں میں سے، سو خوشخبری سنا دے ان کو عذاب دردناک کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ آسان ترجمہ اولئک یہی الذین وہ جو کہ حبطت ضائع ہو گئے اعمالهم ان کے عمل فی الدنیا دنیا میں والآخرۃ اور آخرت وما اور نہیں لهم ان کا من کوئی ناصرین مددگار۔ یہی ہے جن کی محنت ضائع ہوئی دنیا میں اور آخرت میں کوئی نہیں ان کا مددگار۔ حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 نبی اور 170 یا 112 صالحین کو شہید کیا۔ یہاں نصارہ نجران اور دوسرے کفار کو سنایا جا رہا ہے کہ احکام الہی سے منکر ہو کر انبیاء اور انصاف پسند ناصحین سے مقابلہ کرنا اور پرلے درجے کی شقاوت و سنگدلی سے ان کے خون میں ہاتھ رنگنا معمولی چیز نہیں۔ ایسے لوگ سخت دردناک عذاب کے مستحق اور دونوں جہان کی کامیابی سے محروم ہیں۔ ان کی محنت برباد اور ان کی کوششیں اکارت ہوگی اور دنیا و آخرت میں جب سزا ملے گی تو کوئی بچانے والا اور مدد کرنے والا نہ ملے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ آسان ترجمہ علم ترا کیا نہیں دیکھا الا طرف الذین وہ لوگ جو اوتو دیا گیا نصیباً ایک حصہ من سے الکتاب کتاب یدعون بلائے جاتے ہیں الا طرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے فریقن ایک فریق منہم ان سے وہم اور وہ معرضون منہ پھیرنے والے۔ کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو ملا کچھ ایک حصہ کتاب کا ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب انہیں حکم کرے پھر منہ پھیرتے ہیں بعض ان میں سے تغافل کر کے، یعنی تھوڑا بہت حصہ تورات اور انجیل وغیرہ کا جو ان کی تحریفات لفظی و معنوی سے بچا کر رہ گیا ہے، یا جو تھوڑا بہت حصہ فہم کتاب کا ملا، یعنی جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی طرف آؤ جو خود تمہاری تسلیم کردہ کتابوں کی بشارات کے موافق آیا اور تمہارے اختلافات کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے، تو ان کے علماء کا ایک فریق تغافل برت کر منہ پھیر لیتا ہے، حالانکہ قرآن کی طرف دعوت فی الحقیقت تورات و انجیل کی طرف دعوت دینا ہے، بلکہ کچھ بعید نہیں کہ اس جگہ کتاب اللہ سے مراد تورات و انجیل ہی ہے، یعنی لو ہم تمہارے نزاعات کا فیصلہ تمہاری ہی کتاب پر چھوڑتے ہیں، مگر غضب تو یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور پست اغراض کے سامنے خود اپنی کتاب کی ہدایات سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، نہ اس کی بشارات سنتے ہیں اور نہ احکام پر کان دھرتے ہیں۔ چنانچہ رجم زانی کے مسئلے میں تورات کے حکم منصوص سے صریح روح گردانی کی، جیسا کہ آگے سورہ مائدہ میں آئے گا۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ آسان ترجمہ ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ وہ قالو کہتے ہیں لن تمسنا ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی النار آگ الا مگر ایاماً چند دن معدودات گنتی کے وغرہم اور انہیں دھوکہ میں ڈال دیا فی میں دینہم ان کا دین ما جو کانوا یفترون وہ گڑھتے تھے، یہ اس واسطے کہ کہتے ہیں وہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ دوزخ کی مگر چند دن گنتی کے، اور بہکے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر، یعنی ان کی تمرد و طغیان اور گناہوں پر جری ہونے کا سبب یہ ہے کہ سزا کی طرف سے بے خوف ہیں، ان کے بڑے جھوٹ بنا کر کہیں گے کہ ہم میں اگر کوئی سخت گناہگار بھی ہوگا تو گنتی کے چند روز سے زیادہ عذاب نہ پائے گا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا، اور اسی طرح کی بہت سی باتیں گھڑ رکھی ہیں۔ مثلاً کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں یا انبیاء کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر چکا ہے کہ ان کی اولاد کو سزا نہ دے گا مگر یوں ہی برائے نام قسم کھانے کو، اور نصارہ نے تو کفارہ کا مسئلہ نکال کر گناہ و معصیت کا سارا حساب ہی بے باک کر دیا۔ اللہم اعذنا من شرور انفسنا
فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون فکیف سو کیا اذا جب جمعناہم انہیں ہم جمع کریں گے لیوم اس دن لا ریب فیہ نہیں شک فیہ اس میں ووفیت پورا پائے گا کل ہر نفس شخص ما جو کسبت اس نے کمائے وہم اور وہ لا یظلمون حق تلفی نہ ہوگی۔ پھر کیا ہوگا حال جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن کے اس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں اور پورا پاوے گا ہر کوئی اپنا کیا اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی، یعنی اس وقت پتہ چلے گا کہ کس اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے جب محشر میں تمام اولین و آخرین اور خود اپنے بزرگوں کے سامنے رسوا ہوں گے اور ہر عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ نہ کفارہ کا مسئلہ یاد آئے گا، نہ نسبی تعلقات اور من گھڑت عقیدے کام دیں گے، یعنی فرضی جرائم پر سزا نہ ہوگی، ان کاموں پر ہوگی جن کا جرم ہونا خود تسلیم کریں گے، اور جس قدر سزا کا استحقاق ہوگا اس سے زیادہ نہ دی جائے گی، نہ کسی کی ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی ضائع ہو سکے گی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آسان ترجمہ قل آپ کہیں اللہم اے اللہ مالک الملک ملک توتی تو دے الملک ملک من جسے تشاء تو چاہے وتنزع اور چھین لے الملک ملک ممن جس سے تشاء تو چاہے وتعز اور عزت دے من جسے تشاء تو چاہے وتذل اور ذلیل کر دے من جسے تشاء تو چاہے۔ بیدک تیرے ہاتھ میں الخیر تمام بھلائی انک بے شک تو اعلیٰ پر کل ہر چیز قدیر قادر۔ تو کہہ یا اللہ مالک سلطنت کے تو سلطنت دیوے کہ تو سلطنت دیوے جس کو چاہے اور سلطنت چھین لیوے جس سے چاہے اور عزت دیوے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے، تیرے ہاتھ ہے سب خوبی بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا کہ پہلے نقل کیا جا چکا ہے کہ وفد نجران کے رئیس ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو روم کے بادشاہ جو ہماری عزت اور مالی خدمت کرتے ہیں سب بند کر لیں گے۔ شاید یہاں دعا و نجات کے رنگ میں اس کا جواب دیا کہ بادشاہوں کی سلطنت اور ان کی دی ہوئی عزتوں پر تم مفتون ہو رہے ہو تو خوب سمجھ لو کہ کل سلطنت و عزت کا اصلی مالک خداوند قدوس ہے، اس کی قبضے قدرت میں ہے، جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے سلب کر لے۔ کیا یہ امکان نہیں کہ روم و فارس کی سلطنتیں اور عزتیں چھین کر مسلمانوں کو دے دی جائیں، بلکہ وعدہ ہے کہ ضرور دی جائیں گی۔ آج مسلمانوں کی موجودہ بے سر و سامانی اور دشمنوں کی طاقت کو دیکھتے ہوئے بے شک یہ چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اسی لیے یہود و منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ قریش کے حملے سے ڈر کر مدینہ کے گرد خندق کھودنے والے مسلمان کیسر و کسرا کے تاج و تخت پر قبضہ پانے کی خواب دیکھتے ہیں، مگر حق تعالیٰ نے چند ہی سال میں دکھلا دیا کہ روم فارس کے جن خزانوں کی کنجیاں اس نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ میں دی تھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ کس طرح مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم ہوئے۔ اصل یہ ہے کہ یہ مادی سلطنت و عزت کیا چیز ہے جب خداوند قادر و حکیم نے روحانی سلطنت و عزت کا آخری مقام یعنی منصب نبوت و رسالت بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسماعیل میں پہنچا دیا، تو روم و عجم کی ظاہری سلطنت کا عرب کے خانہ بدوشوں کی طرف منتقل کر دینا کیا مستبعد ہے۔ گویا یہ دعا ایک طرح کی پیشن گوئی تھی کہ عنقریب دنیا کی کایا پلٹ ہونے والی ہے۔ جو قوم دنیا سے الگ تھلگ پڑی تھی عزتوں اور سلطنت کی مالک ہو گئی، اور جو بادشاہت کر رہے تھے ان کو اپنی بدعمالیوں کی بدولت پستی و ذلت کے غار میں گرایا جائے گا۔ تنبیہ بیدک الخیر، بے شک خدا کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر و خوبی ہے، اور شر کا پیدا کرنا بھی اس کے اعتبار سے خیر ہی ہے، کیونکہ مجموع عالم کے اعتبار سے اس میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ فی الحدیث الصحیح الخیر کلہ فی بیدک والشر لیس الیک فی یدیک والشر لیس الیک تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ آسان ترجمہ، تولجو تو داخل کرتا ہے اللیل رات سے نہار دن میں، وتولجو اور داخل کرتا ہے تو النہار دن فی اللیل رات میں، وتخرجو اور تو نکالتا ہے الحی جاندار من سے المیت بے جان، وتخرجو اور تو نکالتا ہے المیت بے جان من سے الحی جاندار، وترزق اور تو رزق دیتا ہے من جسے تشاء تو چاہے بغیر حساب بے حساب۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرے دن کو رات میں، اور تو نکالے زندہ مردہ سے اور نکالے مردہ زندہ سے، اور تو رزق دے جس کو چاہے بے شمار، یعنی کبھی رات کو گھٹا کر دن کو بڑھا دیتا ہے، کبھی اس کا عکس کرتے ہیں۔ مثلاً ایک موسم میں 14 گھنٹے کی رات اور 10 گھنٹے کا دن ہے، چند ماہ بعد رات کے 4 گھنٹے کاٹ کر دن میں داخل کر دیے، اب رات 10 گھنٹے کی رہ گئی اور دن 14 گھنٹے کا ہو گیا۔ یہ سب الٹ پھیر تیرے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ شمس و قمر وغیرہ تمام سیارات بدون تیرے ارادے کے ذرا حرکت نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی رات، یعنی بیضہ کو مرغی سے، مرغی کو بیضہ سے، آدمی کو نطفہ سے، نطفہ کو آدمی سے، جاہل کو عالم سے، عالم کو جاہل سے، کامل کو ناقص سے، ناقص کو کامل سے نکالنا تیری ہی قدرت کا کام ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یہود جانتے تھے کہ پہلے جو بزرگی ہم میں تھی وہ بھی ہمیشہ رہے گی، اللہ کی قدرت سے غافل ہیں، جس کو چاہے عزیز کرے اور سلطنت دے اور جسے چاہے چھین لے اور ذلیل کر دے، اور جاہلوں میں کامل پیدا کر دے جیسے عرب کے امیوں میں سے کیے، اور کاملوں میں سے جاہل جیسے بنی اسرائیل میں ہوا، اور جس کو چاہے حسی و معنوی رزق بے حساب دے وے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ آسان ترجمہ، لا يتخذ نہ بنائے المؤمنون مومن جمع الکافرین کافر جمع اولیاء دوست من دونی علاوہ چھوڑ کر المؤمنین مومن ومن اور جو یفعل کرے ذالک ایسا فلیسا تو نہیں من سے اللہ فی شیء کوئی تعلق الا سوائے ان کے تتقوا بچاؤ کرو منہم ان سے دکاتن بچاؤ یحذرکم اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات و الہ اور طرف اللہ المصیر لوٹ جانا۔ نہ بناوے مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی جب حکومت و سلطنت جاہ و عزت اور ہر قسم کی تقلبات و تصرفات کے زمام اکیلے خداوند قدوس کے ہاتھ میں ہوئی تو مسلمانوں کو جو صحیح معنی میں اس پر یقین رکھتے ہیں شایان نہیں کہ اپنی اسلامی بھائیوں کی اخوت و دوستی پر اکتفا نہ کر کے خواہ مخواہ دشمنان خدا کی موالات و مدارات کی طرف قدم بڑھائیں۔ خدا و رسول کے دشمن ان کے دوست کبھی نہیں بن سکتے۔ جو اس خوت میں پڑے گا سمجھ لو کہ خدا کی محبت و موالات سے اسے کچھ سروکار نہیں۔ ایک مسلمان کی سب امیدیں اور خوف صرف خداوند رب العزت سے وابستہ ہونے چاہیے، اور اس کے اعتماد وثوق اور محبت مناصرت کے مستحق وہ ہیں، یہ لوگ ہیں جو حق تعالیٰ سے اسی قسم کا تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں، تدبیر و انتظام کے درجے میں کفار کی ضرر عظیم سے اپنی ضروری بچاؤ کے پہلو اور حفاظت کی صورتیں معقول و مشروع طریقے پر اختیار کرنا ترک موالات کے حکم سے اسی طرح مستثنیٰ ہیں، جیسے سورہ انفال میں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ سے متحرفا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ 8 آیت 8 سورہ انفال 16 کو مستثنیٰ کیا گیا، جس طرح وہاں تحرف و تحیز کی حالت میں حقیقتاً فرار من الضعف نہیں ہوتا، محض صورت ہوتا ہے، یہاں بھی الا ان تتقوا منہم تقاتن کو حقیقتاً موالات نہیں فقط صورت موالات سمجھنا چاہیے، جس کو ہم مدارات کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورہ مائدہ
5 سورہ مائدہ آیت نمبر 51 کے فوائد میں ملاحظہ کر لی جائے، یعنی مومن کے دل میں اصلی ڈر خدا کا ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کی ناراضی کا سبب ہو، مثلا جماعت اسلام سے تجاوز کر کے بے ضرورت کفار کے ساتھ ظاہری یا باطنی موالاۃ کرے، یا ضرورت کے وقت صورت موالاۃ اختیار کرنے میں حدود شرع سے گزر جائے، یا محض موہوم و حقیقی خطرات کو یقینی اور عین خطرات ثابت کرنے لگے، اور اس قسم کی مستثنیات یا شرعی رخصتوں کو ہوائے نفس کی پیروی کا حیلہ بنا لے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ سب کو خداوند قدوس کی عدالت عالیہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں جھوٹے حیلے حوالے کچھ پیش نہ جائیں گے۔ مومن قوی کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ رخصت سے گزر کر عزیمت پر عمل پیرا ہو اور مخلوق سے زیادہ خالق سے خوف کھائے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ آسان ترجمہ، قل کہہ دیں اگر تم تخفوا چھپاؤ ما جو فی میں صدورکم تمہارے سینے دل، او یا تبدو تم ظاہر کرو، یعلمہ اسے جانتا ہے اللہ ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جو فی میں السماوات آسمانوں، وما اور جو فی الارض زمین، واللہ اور اللہ علی پر کل ہر شیء چیز قدیر قادر۔ تو کہ اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی بات یا ایسے ظاہر کرو گے، جانتا ہے اس کو اللہ اور اس کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ممکن ہے آدمی اپنی نیت اور دل کی بات آدمیوں سے چھپا لے، لیکن وہ اس طرح خدا کو فریب نہیں دے سکتا۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، سورہ بقرہ آیت نمبر 220۔ جب علم اس قدر محیط اور قدرت ایسی عام و تمام ہے تو مجرم کے لیے اخفا جرم یا سزا سے بچ کر بھاگ جانے کی کوئی صورت نہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ آسان ترجمہ، یوم دن تجد پائے گا، کل ہر نفس شخص ما جو عملت اس نے کی، من سے کوئی خیر نیکی، محضرن موجود، وما اور جو عملت اس نے کی، من سے کوئی سوء برائی، تود آرزو کرے گا، لو ان کاش کے، بینہا اس کے درمیان، اور بینہ اور اس کے درمیان، امدن فاصلہ، بعیدن اور دور، وَيُحَذِّرُكُمْ اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ نفسہ اپنی ذات، واللہ اور اللہ رؤوف شفقت کرنے والا بالعباد بندوں پر۔ جس دن موجود پاوے گا ہر شخص جو کچھ کی ہے اس نے نیکی اپنے سامنے، اور جو کچھ کی ہے اس نے برائی آرزو کرے گا مجھ میں، اور اس میں فرق پڑ جاوے دور کا، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر۔ یعنی قیامت کے دن ہر نیکی بدی آدمی کے سامنے حاضر ہوگی، عمر بھر کا اعمال نامہ ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ اس وقت مجرمین آرزو کریں گے کہ کاش یہ دن ہم سے دور ہی رہتا، یا ہم میں اور ان برے اعمال میں بڑی دور کا فاصلہ ہوتا کہ ان کے قریب بھی نہ جاتے۔ یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ تم کو اس خوفناک دن کے آنے سے پہلے ڈراتا اور آگاہ کرتا ہے، تاکہ برائی کے طریقے خصوصاً موالات کفار ترک کر کے اور بھلائی کے راستے پر چل کر اپنے خداوند قہار کے غصے سے بچا لینے کا قبل از وقت انتظام کر رکھو۔ قرآن کریم کا یہ خاص طرز ہے کہ عموماً خوف کے ساتھ رجا اور رجا کے ساتھ خوف کا مضمون سناتا ہے۔ یہاں بھی مضامین ترہیب کو معتدل بنانے کے لیے آخر میں واللہ رؤوف بالعباد فرما دیا، یعنی خدا سے ڈر کر اگر برائی چھوڑ دو گے تو اس کی مہربانی پھر تمہارا استقبال کرنے کو تیار ہے۔ نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں، آؤ تم کو ایسا دروازہ بتائیں جس سے داخل ہو کر مغفرت و رحمت کے پورے مستحق بلکہ خدا تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ صدق اللہ العظیم۔